بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کراچی ڈائریز میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ڈیسک اور میں ہوں اطہر مسعود۔ دوستو، سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ چاہیں تو ہمارے چینل کراچی ڈائریز کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم اور آپ جڑے رہ سکیں۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر، پاکستان کا سب سے اہم مرکز ہے یہ۔ پاکستان کی کہتے ہیں کہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، کراچی جاگتا ہے تو پاکستان سوتا ہے، یہ کراچی سے متعلق کہا جاتا ہے۔ لیکن کراچی اس وقت جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے وہ انتہائی کہہ لیجیے کہ انتظامی مسائل سے دوچار ہے۔ یہ جو بلدیاتی مسائل ہیں یہ تو الگ ہیں، اس کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ کراچی کا اس وقت بنا ہوا ہے اسٹریٹ کرائم۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے دوران تقریباً اب تک یہ جنوری کے 15 دن یعنی نئے سال کا آغاز ہوئے 15 دن ہوئے ہیں، آج 15واں دن ہے اور 6 لوگ جان سے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 20 لوگ زخمی ہوئے مختلف واقعات کے اندر۔ ابھی شاہ رخ کا واقعہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، کس طریقے سے اس کی جان لی گئی کہ وہ اپنی ماں کو بچاتے ہوئے اس نے دیکھا۔ کوئی بھی بیٹا دیکھے گا یقیناً اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا، وہ اسی طریقے سے اس نے کیا جو ماں کے اوپر وہ ایک دم بچانے کے لیے کودا اور اس کی جان چلی گئی۔ یہ کراچی کا حال ہو چکا ہے، گلی گلی محلے محلے ڈاکو دندناتے پھر رہے ہیں اور پولیس ہماری جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر رہی۔ لٹرلی کراچی پولیس اس وقت کوئی کام نہیں کر رہی۔ اگر کوئی کام کر رہی ہوتی تو کیا یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا؟ سندھ کے وزیر سعید غنی صاحب کا وہ فرماتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں بڑھ گئیں، لیکن اصل میں ملک میں بے روزگاری بے انتہا بڑھ گئی ہے۔ ملک میں جو غربت ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو نوجوان اس طرف آ رہے ہیں۔ یہ انتہائی مضحکہ خیز بیان ہے، یہ انتہائی واہیات بیان ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی پولیس بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے جرائم کے یہ پکڑے جانے کا خوف ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ جرائم ہو رہے ہیں۔ یہ آپ غور کریں آپ اس بات کے اوپر کہ جس کا جو جی چاہتا ہے اٹھ کے بول دیتا ہے۔ یہ وزراء ہیں، یہ عوام کے نمائندے ہیں، ان کو کہنا چاہیے عوام کے نمائندے کراچی کی پولیس کو آپ کس کام میں ریڈ کرتے ہیں؟ کراچی کی پولیس سے آپ کیا نہیں کرا سکتے جناب؟ کہیں پر آپ نے پیسے دیے، وہاں پہ جو شادی ہال ہے اس کے باہر موبائل اپنی کھڑی کروا دیتے ہیں۔ کراچی کی پولیس کو آپ نے پیسے دیے، یہاں پہ اجرت پر قتل کرا دیے جاتے ہیں پولیس اہلکاروں سے۔ ایس ایچ او ملوث نہیں کرتے، جو تھانے دار اسٹیشن ہیڈ ہوتا ہے وہ تک اس طرح کے واقعات کے اندر ملوث پائے گئے۔ یہ تو بہت دور کی بات کر رہے ہیں۔ تو کراچی کی پولیس کو آپ جدھر جا کے یوز کر لیتے ہیں، بھتہ خوری کے اندر یہ ملوث ہوتے ہیں۔ کراچی کی پولیس آتی ہے سڑکوں سے ٹھیلوں سے بھتے لے کے جا رہی ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس پولیس کا کسی کو ڈر ہوگا؟ یہ جرائم پیشہ افراد ہیں جو عام لوگوں کو سے پولیس بھتے پکڑتے ہیں، کیا جرائم پیشہ افراد سے پیسے نہیں پکڑتے ہوں گے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ غور کیجئے کہ جس وقت ایک سیاسی معاملہ اٹھتا ہے آئی جی کی، اور اس کے بعد جو ہے جناب یہاں پرچہ کرتا ہے، سارے وزراء وہاں پہنچ جاتے ہیں بلاول سمیت جا کے۔ وہاں پہ استعفے کے اوپر جو بحران آیا تھا، حلیم عادل شیخ نے جو ایف آئی آر درج کرائی تھی کیپٹن صفدر کی مزار قائد کے اوپر جو ایف آئی آر کٹی تھی، تو اس کے بعد سارے متحد ہو جاتے ہیں۔ یہ حال ہے آپ لوگوں کا کہ وہاں تو آپ لوگ اتحاد کر رہے تھے، یہاں پہ 6 لوگ جان سے جا چکے ہیں، اور آپ کے بیانات دیکھیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ انتہائی کوئی گھٹیا ترین ذہنیت کی عکاس ہے۔ کراچی میں آئی جی جو کراچی پولیس کے چیف ہیں عمران یعقوب منہاس، وہ فرماتے ہیں کہ جناب کراچی میں سی سی ٹی وی کیمرے کم ہیں، تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ سی سی ٹی وی کیمرے چاہیے ہوں گے، لیکن یہ جو موجودہ نفری ہے یہ ناکافی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اگر ہم اس کو ڈبل بھی کر دیں نا تو بھی ناکافی ہے، اس کے بعد بھی ہم اسٹریٹ کرائم پہ قابو نہیں پا سکتے۔ ارے بھائی، جب آپ کا ڈر ہوگا کسی کو تو اس کے بعد ہوگا نا۔ یہاں پر کراچی میں ٹریفک کی وائلیشن کیوں ہے، ٹریفک رولز کی، لاہور کے اندر کیوں نہیں ہے؟ سیدھی سی بات سمجھ میں آتی ہے، وجہ یہ ہے کہ وہاں ٹریفک پولیس کی سختی ہے۔ دبئی میں جا کے کیوں ہوتی ہے، یا دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کے آپ رولز کی فالو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو وہاں ڈر ہوتا ہے۔ وہاں پہ غربت کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہاں پہ ایک قانون بنا ہوا ہے تو اس پر عمل بھی کرایا جاتا ہے۔ آپ لوگ کون سا قانون پہ عمل کراتے ہیں؟ یہاں پہ 100-200 روپے دے کے تو ہم لوگ آرام سے ٹریفک میں چھوٹ جاتے ہیں، کوئی بھی آدمی ہو کسی کو بھی ہو۔ آپ غور کیجیے، وہ کہتے ہیں نا، دلاور فگار نے بہت خوبصورت شعر لکھا تھا کہ رشوت دیتے پکڑا گیا ہے، رشوت دے کے چھوٹ جا۔ یہی حال آپ لوگوں کا۔ اس ملک میں جو پولیس ہے، اس ملک میں معذرت چاہتا ہوں، کراچی کی پولیس خاص طور سے، یہ ٹوٹلی ایک تو اس کو غیر سیاسی ہونا چاہیے، دوسرے آپ جو یہ پروٹوکولز پہ لگے رہتے ہیں۔ شاہ رخ جیسے جو جرائم پیشہ ہیں، جو سمجھ لیجیے مجرم ہیں، سزا یافتہ ہیں عدالت سے، وہ سزائیں پوری کر رہے ہیں اپنی، ان کے لیے تو پولیس حاضر رہتی ہے سروس، اور آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ
ہمارے پاس نفری کم ہے بھائی، وہاں سے نکالیے، وی آئی پی پروٹوکول سے نکالیے، عوام کو دیجیے۔ عوام ہیں جو ان منتخب نمائندوں کو منتخب کر کے لاتے ہیں نا، یہ عوام ہیں، آپ ان کو سیکیورٹی دیجیے۔ تو مراد علی شاہ صاحب ہمارے وزیر اعلیٰ، وہ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ اس طرح کے متوقع خیز بیانات دیتے ہیں کہ برف سے کوئی دب کے تو مر نہیں گیا، ایسے لوگ ہیں، ان کو تو کراچی سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ صرف اپنی جو ہے کرسی اس کو بچانے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی سہراب گوٹ تھانے کے اندر پہلا اجلاس ہوا تھا۔ سہراب گوٹ کے اندر کیوں ہوا تھا اجلاس؟ یہ سمبولیکلی دیکھا جائے تو کیونکہ اس کی سراؤنڈنگ کے اندر افغان بستیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور وہاں جمالی پل جو معمار سے لنک کر رہا ہے سہراب گوٹ کو، اس پل کے اطراف میں افغان گروپ جو ہیں وہ ڈکیتیاں کر رہے ہیں۔ تو بھائی یہ آپ کو اب نظر آ رہا ہے، جب یہ ڈکیتیاں بن رہی ہوتی ہیں، ان کے قواعد چیک کیے جاتے ہیں نہیں کیے جاتے، آپ لوگ کرتے کیا ہیں؟ آپ لوگ کچھ بھی تو نہیں کرتے، سب کو بسنے دیتے ہیں، پھر ڈکیتیاں بڑھ جاتی ہیں، آپ لوگ اس کے بعد ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ کس طریقے کے لوگ ہیں آپ لوگ؟ مطلب یہ حال ہو گیا ہے کہ سہراب گوٹ سے تھوڑا سا آگے نکل کے اگر آپ 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے نا، گئے، آپ کا موبائل فون گیا، آپ کا والیٹ گیا، جتنے پیسے ہیں سب لے کے چلے جائیں گے، کچھ نہیں تو گاڑی لے کے چلے جائیں گے۔ اور پولیس کا حال اتنا برا ہے، یہ بھی میرے ساتھ ایکسپیرینس بھی ہوا کہ میری گاڑی چوری ہو گئی تھی۔ اس گاڑی کو تقریباً 3 ہفتے بعد بازیاب کرایا، یہ ریکور کرا لیا پولیس نے۔ جب میں اس گاڑی کو لینے کے لیے گیا تو وہاں مجھ سے ہی تقاضے کیے جا رہے ہیں۔ میں تو خیر میڈیا کا تھا تو یقیناً ہمیں اس بارے میں کافی ساری معلومات تھیں، تو ہم نے ان کو اس بارے میں ان کو منع کیا کہ ہم تو پیسے نہیں دیں گے، ہمارا اپنا وکیل ہوگا جو سارا کیس پٹ کر لے گا فائل۔ لیکن جو پولیس تھی، وہ اس وقت بھی جو پولیس آفیسر تھے، انہوں نے پوری کوشش کی، مجھ سے بدتمیزی کی، ٹھیک ٹھاک، خیر ان کے افسر ہیں، انہوں نے ان کی کھچائی وچائی کر کے سارا معاملہ ختم کرا دیا، لیکن یہ آخر وقت تک لوگوں سے بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ جو عام آدمی اگر چلا جائے تو اس کی تو ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں، یہ رشوت دیے بغیر کوئی کام ہو رہا ہو تو بات ہے۔ تو یہ اے وی ایل سی ہو یا جتنی بھی پولیس کے ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ سارے کرپٹ ہیں، آلودہ ہیں، ان کے اندر مقامی طور پہ بھرتیاں ہونی چاہیے، کیونکہ جب علاقے کا ایک اہلکار ہوگا، وہ اپنے علاقے میں ڈکیتیاں چوریاں کرتے ہوئے 10 دفعہ اس کو شرم آئے گی کہ یار یہ میرا علاقہ ہے، یہاں تو سب لوگ مجھے پکڑ کے ماریں گے، میرا ابا مجھے مارے گا۔ اور اگر اس کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہوگا تو سارا محلہ اکٹھا ہو جائے گا، اس کی مدد کرے گا۔ تو یہ سب سے پہلے تو اس کو روکنا ہوگا، ہماری پولیس کو مقامی طور پہ ہونا چاہیے، کمیونٹی پولیسنگ کو اسٹرانگ کرنا ہوگا، غیر سیاسی کر دیں تو یہ اسٹریٹ کرائم وغیرہ خود بخود حل ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ ایک سی سی ٹی وی اور آئی تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ معمار میں سچل کا علاقہ ہے، وہاں پر یہ ڈکیتی ایک پیٹرول پمپ پر ڈالی گئی، کس طریقے سے ڈاکو اس پیٹرول پمپ پر دندناتے گھومنے، اور اس ایک گارڈ نے ذرا سی کوشش کی تھی کہ مزاحمت کی، اس کو گولی مار دی گئی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویلاگ میں، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کراچی ڈائری سبسکرائب کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ، بہت شکریہ۔